الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید چوتھا پارہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ آج کے خطبے کے اندر حج بیت اللہ کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جائے گی۔ چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اکثر لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں اور کچھ لوگوں کو ابھی حج پر جانا بھی ہے۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کی تمنا، خواہش، دعا یہ نہ ہو کہ میں بیت اللہ میں جاؤں، بیت اللہ کا طواف کروں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کروں۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو، بلکہ ہر مسلمان کی یہی خواہش ہے، یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بیت اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرمائے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر درود اور سلام پڑھنے کی مجھے توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا
اور بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ اعلان کریں لوگوں کو تاکہ وہ لوگ بیت اللہ کا آ کر طواف کریں اور حج کریں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو، اس اعلان کو دنیا کے اندر جتنے بھی انسان تھے سب تک اس آواز کو پہنچایا، بلکہ یہاں تک کہ لکھا کہ عالم ارواح کے اندر جتنی روحیں موجود تھیں اور قیامت تک آنے والی تھیں ان تک یہ آواز پہنچی، اور جنہوں نے لبیک کہا اس آواز پر اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اللہ رب العزت ان کو دنیا میں آنے کے بعد اتنی مرتبہ حج پر جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو بار بار آنے کی جگہ بنائی اور امن کی جگہ بنائی ہے۔ بیت اللہ یہ گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے، یہ ایک مقناطیس ہے جو مسلمانوں کو، مومنوں کو، ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بیت اللہ میں جتنی مرتبہ چلے جائیں لیکن پھر بھی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ دوبارہ مجھے یہاں پر بلا لے۔ لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اسلام آباد میں فیصل مسجد میں چلے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ لاہور میں لوگ جائیں گے بادشاہی مسجد دیکھنے کے لیے، ٹھٹا میں جاتے ہیں عالمگیر مسجد دیکھنے کے لیے، اور بھی بڑی بڑی مساجد کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، تین چار مرتبہ کے بعد اب دوبارہ دل نہیں چاہتا وہاں جانے کا، حالانکہ وہاں پر ان مساجد کے ساتھ فوارے لگے ہوئے ہیں، پارک بنے ہوئے ہیں، گھومنے کی جگہ ہیں، وہاں پر تو انسان کو خوش کرنے کی بہت ساری جگہ بنائی ہوئی ہیں، لیکن دو تین مرتبہ جانے کے بعد انسان کے دل اکتا جاتا ہے، دوبارہ جانے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر کوئی دو یا تیسری مرتبہ جا چکا ہے تو پھر دوبارہ جب جاتا ہے وہاں پر، اسلام آباد میں گیا کسی کام سے گیا، دو تین مرتبہ پہلے فیصل مسجد دیکھ چکا ہے، اب دوبارہ اس کے پاس سے گزر جائے گا لیکن وہاں اندر نہیں جائے گا، دل نہیں چاہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے اندر ایسی کشش رکھی، ایسی چاہت رکھی ہے کہ انسان 10 مرتبہ بھی چلے جائے تو اگلی مرتبہ پھر جانے کی دل کی تمنا ہوتی ہے۔ حالانکہ بیت اللہ کے اندر کوئی فوارے نہیں لگے ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد کوئی پارک نہیں بنے ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد کوئی گھومنے کی جگہ نہیں بنی ہوئی، ایک عام سا گھر ہے اور خاص کوئی اینٹیں بھی نہیں ہیں، کوئی سنگ مرمر کی خوبصورت اینٹیں لگی ہوئی ہو، نہیں، وہ پرانے زمانے کی وہی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر فانوس نہیں ہے، ایک عام سا سادہ سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی کہ وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ حج کریں جو وہاں پر جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کے حج کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا اسلوب کس طریقے سے بیان کیا، حکم کس طریقے سے بیان کیا کہ ایسا حکم نماز، زکوٰۃ، روزہ، دیگر عبادات کے اندر ایسا حکم نہیں دیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکاۃ۔ روزے رکھنے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن جب حج کو بیان کرنے کی باری آئی تو اللہ نے کہا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دی جاتی ہے، ساری عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ نے دیگر عبادات کا حکم دیتے وقت یہ اسلوب اختیار نہیں کیا، لیکن حج کو بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے لیے کرنا ہے، حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے بڑی عجیب وجہ لکھی
کہا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری جلدی آتی ہے، دوسری عبادات کے اندر ریاکاری جلدی نہیں آتی، اس لیے کیونکہ سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ بہت بڑا بزرگ ہوں، میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت عبادت گزار ہوں، میں نے کوئی کمال کیا نہیں، اس لیے کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے۔ دل کے اندر ریاکاری نہیں آتی، روزہ رکھتے وقت دل میں ریاکاری نہیں آتی، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو اس نے بھی تو رکھا ہے، اگر اس نے رکھا ہے تو اس نے بھی تو رکھا ہے، میں نے کوئی کمال تو نہیں کیا روزہ رکھتے ہوئے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے ریاکاری نہیں آتی، بہت کم آئے گی، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی ادائیگی کے وقت ریاکاری ضرور جلدی آتی ہے۔ وہ کس طرح کہ حج پر جانے سے پہلے دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی بھائی؟ کبھی ایک بھائی نے دعوت کی، کبھی فلاں رشتہ دار نے دعوت کی، کبھی فلاں رشتہ دار نے دعوت کی، اب دل کے اندر جو ہے وہ ایک وہ آ رہی ہوتی ہے عجیب سی کہ میں ایک خاص عبادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ توفیق مجھے ملی ہے، کسی اور کو نہیں مل رہی، تو یہاں پر ریاکاری کا امکان بہت جلدی ہے۔ آپ دیکھیں گلبرگ کے اندر، آپ کے اس ایریا کے اندر کتنے لوگ حج کے لیے گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 8 9 10 یہی ہوں گے نا، اتنی بڑی آبادی کے اندر سے تھوڑے سے لوگ گئے ہیں، اس لیے اس عبادت کے اندر ریاکاری جلدی آتی ہے۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد، حج کرنے کے بعد بھی پھر دل میں خیال آتا ہے کہ فلاں فلاں نے میری دعوت کی تھی، اس کے لیے تحفے لے کر جاؤں، اور پھر جس نے دعوت نہیں کی تو اس کے لیے کچھ خاص خریدا نہیں ہے، اگرچہ وہ جتنا قریبی رشتہ دار بہن کیوں نہ ہو، وہ اپنی مالی پریشانی کی وجہ سے دعوت نہ کر سکی تو اس کے لیے کچھ نہیں خریدا۔ کیوں؟ دل کے اندر یہ تھی کہ فلاں فلاں نے دعوت کی تو واپس جاؤں گا تو اس کو یہ چیزیں دینی ہیں، اور اگر وہ ابھی مبارکباد دینے کے لیے نہیں بھی آیا تو اس کے گھر میں وہ تحفہ پہنچا دیا جاتا ہے، کھجوروں کو تحفہ، پانی کا تحفہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور جو رشتہ دار قریبی تھے جنہوں نے دعوت ہی نہیں کی تھی، جب تک وہ خود مبارکباد دینے کے لیے نہیں آتے اس کے گھر میں کھجور اور پانی تو پہنچاتے ہی نہیں ہیں، وہ آئے گا تو پھر دیں گے، وہ کون سا ہمیں مبارکباد دینے کے لیے آئے؟ تو کہا کہ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر نام و نمود ہو سکتا ہے، اس کے اندر ریاکاری آ سکتی ہے، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، اور اس حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، فحش کوئی نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ واپسی حج سے ایسے لوٹے گا، گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسا کہ اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا، اس وقت وہ پاک صاف تھا، اس وقت اس پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ ایسے ہی حج کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے، یہ گناہ جو اللہ کے حقوق اللہ، یعنی جو اللہ کا حق ہے، وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ معاف، کبیرہ گناہ وہ توبہ سے معاف ہوئیں گے، اور وہ بھی وہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے جو اللہ کا حق ہے۔ اگر حقوق العباد ہے، کسی کے پیسے آپ نے لیے ہوئے ہیں، بہن کو میراث میں حصہ نہیں دیا، کسی کی جگہ پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور حج آپ کر کے آ رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو کہ حج کرنے سے سارے گناہ معاف، میں نے فلاں کا قرضہ دینا تھا اب وہ بھی ختم، میں نے فلاں کا جو ہے زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ بھی ختم، نہیں، یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ وہ گناہ جو اللہ کے حقوق ہیں۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، حج کرنے سے پہلے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے سے پہلے وہ روزے نہیں رکھتا تھا، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، وہ حج کرنے سے پہلے زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا، توبہ کی، اس نے معافی مانگ لی، حج کرنے کے بعد آ کر نماز میں لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، روزے رکھنے شروع کر دیے، زکوٰۃ دینا شروع کر دی، تو اب یہ جو گناہ جو اس کو ہوئے تھے، نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا، یہ حج کرنے سے، توبہ کرنے سے یہ معاف ہو جائے گا۔ اب آئندہ نہیں کرنا تجھے، آئندہ اب جو ہے تجھے نماز معاف نہیں ہے، اب تو نماز پڑھتا رہے، نمازیں شروع کر دے،
تو وہ حقوق جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ حقوق معاف ہو جاتے ہیں۔ جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، انسان کے ساتھ ہے، کسی کا مال آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ حج کرنے والا آدمی جب حج سے لوٹتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، اس وقت اس کے جسم پر اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے ہی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہ الا الجنہ، کہ وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو، جس کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج سے لوٹتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس آ کر چند دنوں تک، تقریباً 40 کے آس پاس دنوں تک جن لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حج کرنے کی فضیلت، اہمیت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج بندوں کی زندگی میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مال خرچ کروں گا، آج کل حج پر جانے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بھائی، 8 لاکھ 9 لاکھ، یہ پیسے اتنے سارے لگ جاتے ہیں۔ ان پیسوں کے ذریعے سے میں مکان بھی بنا سکتا تھا، ان پیسوں کے ذریعے سے میں بچوں کی شادی بھی کروا سکتا تھا، میں ان پیسوں کے ذریعے سے کاروبار کر سکتا تھا، پہلے کاروبار کر لوں بعد میں کر لوں گا، یہ تو بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور تجربات کی روشنی کے اندر جو لوگ حج پر جاتے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حج پر گئے تھے، جتنا پیسہ خرچ کیا اللہ نے واپس آنے کے بعد اتنا ہی اس سے زیادہ دیا ہے، ڈبل دیا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی وجہ سے زندگی میں مال میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ حج کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ حج کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کی 4 چیزوں سے پیدائش ہے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1 آگ سے، نمبر 2 پانی سے، نمبر 3 مٹی سے، نمبر 4 ہوا سے۔ 4 چیزوں سے مل کر انسان کی پیدائش ہے، اور جو چیز چند چیزوں کا مرکب ہوتا ہر چیز کا اس کے اندر اثر ضرور ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی آپ دیکھو چائے بنائیں تو چائے کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے، دودھ، پتی، چینی، بعض دفعہ اس کے اندر جو ہے پانی بھی ملا لیا جاتا ہے، تو 3 چیزیں تو اس میں ضروری ہوتی ہیں، دودھ، پتی، چینی۔ اب جب چائے بن جاتی ہے اس کے اندر چینی کا اثر بھی ہوتا ہے، مٹھاس معلوم ہوتی ہے۔ چائے بن جاتی ہے اس کے اندر پتی کا اثر بھی محسوس ہوتا ہے کہ پتی اس میں ڈلی ہوئی، اس کا رنگ اور اس کا جو ہے ذائقہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ دودھ کا بھی اس میں اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے۔ آگ کے اندر اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے، اس کے اندر ہے تکبر۔ آگ کے اندر جو اثر ہے وہ ہے تکبر۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، تو اس کے دل میں تکبر آیا۔ تو یہ انسان کی پیدائش کے اندر بھی آگ ہے۔ تو آگ کی تاثیر تکبر۔ پانی کے اندر تاثیر یہ ہے کہ اس میں حرص اور لالچ ہے، پانی کے اندر حرص اور لالچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیلاب آتا ہے تو ہر چیز اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سمندر میں پانی ہے، آپ سمندر میں انسانوں کو ڈالو، جانوروں کو ڈالو، گندگی ڈالو، کوڑا ڈالو، اس میں کچھ بھی ڈالو، سمندر سب چیز لے جاتا ہے۔ حرص ہے اس کے اندر، لالچ ہے کہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ چیز بھی میرے پاس آ جائے، واپس کسی کو نہیں دوں گا۔ تو پانی کے اندر حرص ہے۔ تو انسان کی پیدائش کے اندر، انسان کی بناوٹ کے اندر پانی بھی شامل ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس کے اندر مٹی۔ مٹی کے اندر، مٹی کی تاثیر اس کے اندر ہے بخل، لالچ۔
آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، تانبے رکھے ہیں، گیس زمین کے اندر ہے، اور اس کے اندر پیٹرول اس کے اندر ہے، ڈیزل اس کے اندر ہے، کئی معدنیات اس کے اندر موجود ہیں، لیکن مسجد کے اندر سے کہیں پیٹرول نہیں نکل رہا، آپ کے گھروں کے اندر سے کچھ نکل رہا ہے بھائی سونا وغیرہ نہیں نکل رہا۔ بخل ہے اس کے اندر، زمین بخیل ہے، نہیں دیتی، کسی کسی جگہ سے دے گی۔ کسان زمین کے اندر دانے ڈالے گا، بیج ڈالے گا، بعض دفعہ وہ اس میں سے اناج نکال کر دے دے گی، بعض دفعہ آپ نے 2 بوری گندم کی ڈال دی بیج کے طور پر، وہ کھا گئی، اس کو بھی واپسی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو زمین کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، دیتی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی پیدائش وہ ہوا سے ہے۔ چوتھی چیز، ہوا کے اندر امتیازیت ہے، سب سے الگ تھلگ رہنا۔ آپ ہوا کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہوا کو پکڑ نہیں سکتے، آپ ہوا کو دبا نہیں سکتے۔ اب دیکھو آندھیاں چلتی ہیں تو کس طرح چھتوں کو اٹھا کر لے گی، دیواروں کو گرا دیا۔ تو ہوا اس کے اندر ہے سب سے الگ تھلگ رہنا۔ تو یہ 4 چیزوں سے انسان بنا ہے، یہ 4 چیزیں عیب ہیں۔ تکبر عیب ہے، بخل عیب ہے، کنجوسی عیب ہے، حرص اور لالچ عیب ہے، سب سے الگ تھلگ اور اپنی امتیازیت اختیار کرنا یہ بھی عیب ہے۔ انسان کی پیدائش 4 چیزوں سے ہے، اور 4 چیزوں کے اندر یہ عیب ہے۔ گویا کہ انسان کے اندر یہ 4 عیب آ گئے، 4 گندی باتیں آ گئیں۔ اللہ رب العزت نے 4 عبادات انسان پر فرض کی تاکہ یہ عیب اس کے اندر سے نکل جائے۔ تکبر، آگ کی تاثیر تکبر تھا۔ اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر نمازیں فرض کی۔ تو نماز پڑھے گا تیرے دل سے تکبر ختم ہو جائے گا۔ 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، لیکن سجدے کتنے ہیں بھائی؟ 2۔ تو یہ جھکنا پڑے گا، اپنی پیشانی زمین پر لگانی پڑے گی، پھر تیرے اندر سے دل سے تکبر ختم ہوگا۔ تو تکبر کو ختم کرنے کے لیے نماز کو فرض کیا۔ اور پانی کے اندر پانی کی تاثیر کیا تھی؟ اس کے اندر تھا بخل، حرص تھا، لالچ تھی، یہ کھینچ لیتی ہے، لے جاتی ہے اپنے ساتھ۔ تو انسان کے دل کے اندر بھی یہ حرص ہے، یہ لالچ تھی، تو یہ بھی جو ہے میرے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حرص کو، لالچ کو ختم کرنے کے لیے روزے فرض کیے۔ انسان کا اپنا مال ہے، اپنی محنت کی پونجی ہے، خود اپنی محنت سے خود کمایا ہے، لیکن اب اس کو کھا نہیں سکتا، اس کو پی نہیں سکتا۔ اپنی بیوی ہے، اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ جب اپنی کمائی ہوئی چیزیں، اپنی حلال چیزیں اس پر حرام ہو چکی ہیں، سبق دیا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس، دوسرے کے پاس کوئی چیز ہے، یہ حرص اور لالچ مت کر، دوسروں کی چیزوں پر آنکھیں مت گاڑ، جو تیری چیز ہے یہ تو خود استعمال نہیں کر سکتا، تو دوسروں کی چیزوں پر کیوں نظر رکھی ہوئی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے روزے فرض کیے۔ اور مٹی کے اندر بخل ہے، کنجوسی ہے، یہ دیتی نہیں ہے ہر کسی کو، کبھی کبھی کسی کو دیتی ہے۔ اس کی انسان کی پیدائش کے اندر مٹی بھی شامل ہے۔ تو اس بری عادت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی۔ انسان نے خود مال کمایا ہے، اپنا مال ہے، حلال کا مال ہے، حرام مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ حرام مال کو تو سارا کا سارا دینا پڑتا ہے۔ تو اپنا کمایا ہوا مال حلال مال ہے، اس میں سے دوسروں کو حصہ دینا ہے، اس میں سے دوسروں غریبوں کو کھلانا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ 1000 کے نوٹ میں اور 1 روپے کے سکے میں آپس میں مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ کیا حال ہے؟ تو 1000 کے نوٹ نے کہا کہ میں تو بڑی زبردست زندگی گزار رہا ہوں، میں تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہتا ہوں، میں تو پارکوں میں رہتا ہوں، میں تو بڑے بڑے جو ہے شاپنگ سینٹر میں رہتا ہوں، جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے کہ مجھے آگے پیش کر دیا جاتا ہے، میں تو بڑی بڑی جو ہے اچھی جگہوں پر رہتا ہوں۔ پھر اس نے 1 روپے کے سکے سے پوچھا تو بتا تیری حالت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے ٹھکرا کر آخر میں مسجد کے گلک میں آ کر گرتا ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسی ہے، اللہ سے مانگتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ لاکھوں روپے دے، اور جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آتی ہے تو جیب میں سکے تلاش کرتے ہیں کہ کھلے ہیں یا نہیں، غریب کو دیں۔ تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیسری عبادت یعنی زکوٰۃ فرض کی۔ اور چوتھی چیز انسان کی پیدائش کے اندر وہ ہے ہوا،
ہوا کا خاصیت اس کی تاثیر یہ ہے کہ سب سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ تو انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ انسان اپنا آپ کو بالکل نمایاں سمجھتا ہے، میرے کپڑے سب سے اچھے، میری گاڑی سب سے اچھی، جو میں کام کرتا ہوں وہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے یہ میں ختم کرنے کے لیے حج فرض کیا کہ سارے وزیر اعظم ہو، بادشاہ ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو یا غریب ہو، سارے ایک جیسے کپڑے پہن کر ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر ایک بیت اللہ کا طواف کریں گے، ایک ہی جگہ پر جا کر مروہ صفا مروہ کی سائش کریں گے، ایک ہی جگہ پر جا کر جو ہے وہ کنکریاں ماریں گے۔ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہو، غریب ہو، کالا ہو، سفید ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، اس خصوصیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔